میرے بچے تو میری بے حسی کو درگزر کر دے کہ میں ہر روز خبروں میں تیرے پیاروں کو مرتے دیکھتا ہوں اور میں کچھ کر نہیں سکتا۔ میری آنکھوں میں ہے منظر کسی کے زندہ جلنے کا، کسی بوڑھی کے گرنے کا، کسی ماں کے بلکنے کا، کسی ایک باپ کی آغوش میں بچے کے مرنے کا۔ ہر ایک منظر کھٹکتا ہے میرے دل میں مگر میں کچھ کر نہیں سکتا۔ میرے بچے تو میری بے حسی کو درگزر کر دے، بہت شرمندہ ہوں میں سامنے تیرے۔ میں اپنی کشت و خوں میں اس قدر مصروف ہوں ہر دم کہ میں دشمن سے تیری حمایت میں لڑ نہیں سکتا۔ میری اپنی ہی جنگیں ہیں، میرے اپنے ہی قضیے ہیں، ہزاروں میرے جھگڑے ہیں جو مجھ کو گھیرے رکھتے ہیں۔ تو میں دشمن کی حمایت میں، تو میں تجھ سے دشمن کی حمایت میں لڑ نہیں سکتا۔ اور میرے بچے مجھے یقین ہے کہ تو یہ جنگ ایک دن ضرور جیتے گا، اور تجھے مجھ جیسے لوگوں کے سہارے کی ضرورت ہی کیا کہ بڑی طاقت کے سب جالوت خود ہی تجھ سے ڈرتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ تو اپنے دور کا داؤد ہے اور تیرے ہاتھوں میں وہی تاریخی پتھر ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، اور اسی فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کشمیر پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو جنگوں کے بغیر حل نہیں ہوتے، اور مسئلہ کشمیر بھی انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ لیکن میرے قائد کی آواز کو دبا دیا گیا اور انہیں مذاکرات میں الجھا دیا گیا، لیکن آج آنے والا ہر دن اس بات کو باور کراتا ہے، اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں میرے قائد کا یہ قول سچا تھا کہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جو جنگ کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ کشمیر بھارت کی مذمت سے نہیں بلکہ بھارت کی مرمت سے آزاد ہوگا۔ آئیے کشمیر پر ہونے والے کچھ مظالم کو دیکھتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اب تک کشمیر میں 3000 سے زائد خواتین سے بدتمیزی کی گئی ہے، 11000 سے زائد افراد کو قید کر کے کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے، اور ان مظالم کا آغاز سکھوں کے دور سے ہی ہو چکا تھا۔ سکھوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر کشمیریوں کا معاشی و سیاسی استحصال کیا اور ظالمانہ ٹیکس کے ذریعے ان کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا، اور پھر جب بھارتی فوج کشمیر میں اتری تو پھر انہوں نے بھی اسی ظالمانہ روش کو اپنائے رکھا اور پیلٹ گن کے ذریعے ان کو نابینا کرتے رہے، اور آج پیلٹ گن کے ذریعے ان کو زندہ لاش بنایا جا رہا ہے۔ اس قدر ظلم و تشدد کے باوجود ہم عالمی سطح پر کوئی خاطر خواہ آواز بلند ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور اگر دوسری جانب کوئی مسلمان کسی کافر کا حق غصب کر لے تو پوری دنیا سراپا احتجاج بن جاتی ہے۔ گویا ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے محترم سامعین، غور طرف بات یہ ہے کہ اتنے ظلم و تشدد کے باوجود آج بھی وہ سید علی گیلانی کہتا ہے کہ اسلام کی محبت سے، اسلام کی پہچان سے، اسلام کے تعاون سے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اور پاکستان کے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور ذرا کشمیریوں کی اسلام اور پاکستان سے محبت کو ملاحظہ کیجئے، ہاں یاد کیجئے وہ وقت کہ جب 22 فرزندان کشمیر نے فقط اذان کی تکمیل کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس وقت سے لے کر آج برہان مظفر وانی شہید تک ان کشمیریوں کو بھارتی فوج نے ہزاروں مسلمانوں کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے، لیکن وہ یہ جانتے نہیں کہ ان کشمیریوں کے شہیدوں کے لہو سے انہیں ہمت ملتی ہے، ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے مزید بلند ہوتے ہیں، اور ان کے نظریے کو جلا ملتی ہے۔ اور آج بھی ان شہیدوں کا لہو بھارت کو بتاتا ہے کہ چھری کی دھاڑ سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، جسم کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ میرے محترم سامعین، آج ہندو تعصب پسندی کا شکار ہو کر
ان کشمیری مسلمانوں پر فقط اس لیے ظلم کر رہے ہیں کہ وہ کشمیری مسلمان کلمہ توحید کو بلند کرنے والے ہیں، کلمہ شہادت کا پرچار کرنے والے ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے ہیں اور پاکستان کے پرچم کو بلند رکھنے والے ہیں، اور پاکستانیوں کے جذبات کی عکاسی ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کی کہ روداد علم سن سن کے یہاں سب لوگ ہیں وہ غمگین بہت، لیکن کشمیر کے شیروں کی ہر دل میں ہے توقیر بہت، دشمن سے کہو اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بھر لے، اس سمت ہزاروں سینے ہیں اس سمت اگر ہے تیر بہت۔ اور آخر میں بھارت کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اور جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔